السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بتا دیا کہ یہ زندگی جو میں نے تمہیں دی ہے یہ اس لیے ہے کہ تمہارا امتحان لے کے دیکھا جائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے, کس کا عمل اچھا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ جو ابتلا ہے, یہ جو امتحان ہے, یہ جو آزمائش ہے وہ ہم میں سے ہر ایک پر ہے کسی نہ کسی شکل میں. کوئی ایک انسان بھی اس سے خالی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہمیں بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. اور ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز سے, خوف یا بھوک یا مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے, اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے وہ کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں. یعنی کوئی چیز ان کے ہاتھ سے جاتی ہے تو وہ فوراً یاد کرتے ہیں کہ چیز چلی گئی, ہم نے بھی تو جانا ہے, کسی نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ ان کا دل تھام لیتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں آتی ہیں, ورحمہ اور رحمت, نوازشیں ہے رب کی اور رحمت ہے رب کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ہدایت پر وہ انسان ہے جو مصیبت کو ہینڈل کرنا جانتا ہے اور مصیبت کے آنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے, ہر حال میں رب سے راضی رہتا ہے. وہ مصیبت کے آنے پر, تکلیف کے آنے پر شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں کہنے کا مطلب کیا ہے, ہر نماز کی ہر رکعت میں کہنے کا کہ یا رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو ہماری مدد فرما. اور بندہ مومن یہ بھی جانتا ہے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے, جو بھی آزمائش آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں آتی, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری تقدیر لکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس کس چیز سے آزمانا ہے, کہاں کہاں اس کی زندگی میں کون سی مشکل آئے گی. ہوا مولانا, وہی ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی جب مصیبت آ جائے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع اور اللہ ہی پر توکل, اور اس بات کی امید اور انتظار کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مشکل کو آسان فرمائے گا. اور مومن کا یہ بھی یقین ہوتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا مگر وہ خود ہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ تم سے کسی خیر کا ارادہ کر لے, تمہارے لیے کوئی خیر چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کے فضل کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے, یعنی خیر پہنچاتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے آزما بھی لیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہ بڑا ہی بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. لہذا
ایک مومن جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تکلیف مجھ پر اللہ کے اذن سے آئی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے بغیر آ نہیں سکتی تھی. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ اب تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ کب کس کی تکلیف دور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اسی کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بندے کو جو پریشانی یا غم یا تکلیف آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری نہیں کہ کوئی سزا ہی ہو. عام طور پر جب کسی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کچھ برا کیا ہوگا نا، کسی اور کے ساتھ کیا ہوگا تب اس کی پکڑ آ گئی اس کو. نہیں، مصائب کا آنا بندہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہی ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ خیر و برکت کا ارادہ کرتا ہے اسے مصائب اور آلام میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ بندے کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس مشکل کی بھٹی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. جب تک کوئی تکلیف نہیں آتی تو انسان خوشحالی میں کبھی اپنے مال و دولت پر اعتماد کرتا ہے، کبھی اپنے بہن بھائیوں پر، کبھی ماں باپ پر، کبھی بچوں پر، کبھی کسی عہدے پر، یعنی دنیا کی چیزوں کی طرف انسان دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے اپنا فیوچر سیکیور کر لیا ہے، میرے پاس یہ اور یہ ہے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان پر مشکل آ جاتی ہے اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ تکلیف میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. یہ بھی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، آپ سے بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ آپ کو بھول ہی جاتے ہیں، بلکہ انٹینشنلی دور ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے. لیکن ایک ہستی جو انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ہستی. وہ اپنے بندے کو مشکل میں ڈالتا ضرور ہے، لیکن اسے کندن بنا کے نکالتا ہے، اس کو خالص کر کے نکالتا ہے. انسان مشکل میں پڑے بغیر خالص ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مشکل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب یہ میری طرف آتا ہے یا مجھ سے اور دور ہو جاتا ہے. بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جو ہم پہ تکلیف آئی ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے، یا ہم پر کوئی عذاب آیا ہے. اس کی پہچان کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی تکلیف کے آنے پر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی آزمائش تھی، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتے ہیں تو یہ پھر آپ کے لیے عذاب تھا، کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا تھا، یعنی خبیث اور طیب کو الگ کرتا ہے. جو طیب ہوتا ہے وہ ان آزمائشوں کی بھٹی سے نکل کر اور چمک اٹھتا ہے، اور جو خبیث ہوتا ہے وہ اس عذاب اور مصیبت میں اور اس تکلیف میں مبتلا ہی رہتا ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیماری میں یا اولاد میں سے کسی کے مرنے کے ساتھ یا مال و دولت کے ضائع ہونے کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے. بظاہر تو یہ تکلیف نظر آتی ہے، لیکن اس کے ذریعے دراصل اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. کیا بھلائی؟ ایک تو یہ کہ انسان اللہ کے اور کلوز ہو جاتا ہے، کثرت سے دعائیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنی عبادات کو بہتر بناتا ہے، اپنا صدقہ خیرات زیادہ کر دیتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک ہمارا رسمی سا تعلق ہو جاتا ہے نا، وہ جو مشکل میں انسان پڑتا ہے تو وہ پردے سارے ہٹ جاتے ہیں، وہ سارے بیریئر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو ایک دل کا تعلق محسوس ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں جس پر اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، جو نیکیاں اس نے نہیں کی ہوتی، اور اس سے اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے جن گناہوں کا اس نے ارتکاب کیا ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک بندے کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال سے وہاں تک پہنچ نہیں رہا ہوتا،
تو اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ اس ہائر رینک پر جا پہنچے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجر و ثواب میں اضافہ آزمائش میں اضافے کے ساتھ ہے. جتنی آزمائش زیادہ اتنا اجر زیادہ ہی، اس کا گراف اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جتنی آزمائش عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے، یعنی جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان کو آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے. پس جو اس میں صبر اور رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کی اس کے لیے رضا لکھی جاتی ہے، اور جو اس کی وجہ سے یعنی آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. اگر یہ بندہ مجھ سے ناراض ہے تو میں بھی اس سے ناراض ہوں. کہتے ہیں نا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے تو یہ دیکھو کہ آپ کی نگاہ میں اللہ کا کیا مقام ہے. یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو پہلے اپنے دل میں جھانکو تم محبت کرتے ہو یا نہیں، کیونکہ اس میں آتا ہے یحبہم و یحبونہ، یحبہم و یحبونہ. یہ محبت ہمیشہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. تو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے. اور جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت اور زیادہ امتحان ہو جاتا ہے محبت کا درجہ کتنا ہے. کیونکہ جب نعمتیں ملتی ہیں انسان شکر کرتا ہے تو وہ محبت بھی انسان کو کسی نہ کسی درجے میں محسوس ہوتی ہے. لیکن جب تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کے وقت پھر انسان کا حال اصل میں پہچاننے کے لائق ہوتا ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ آزمائش کچھ دینے کے لیے آتی، لینے کے لیے نہیں آتی، دینے کے لیے آتی، کیونکہ جو اس کے ذریعے جاتا ہے اس سے زیادہ بہتر ملتا ہے انسان کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں. یہ مومنوں کے لیے لکھ ہی دیا گیا. جو ایمان لائے گا اس کا امتحان ہوگا کہ یہ اپنے ایمان لانے میں کتنا سچا ہے. یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، صاف ستھرے ہو کے اللہ کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جاتی ہے تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ دل سے راضی رہنا چاہیے. اور بار بار اگر دل میں کوئی برا گمان آئے یا کوئی ایسی بات آئے تو بار بار کہنا چاہیے رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی ناراضگی نہیں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بدگمانی نہیں، وہ تو میری دعائیں سنتا ہے. لم اکن بدعائک ربی شقیہ، میں اپنے رب سے دعا مانگ کر تو کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، ہمیشہ خیر ہی ملی ہے مجھے. یا تو دعا دنیا میں قبول ہو جائے گی یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی، تو خیر ہی خیر ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آزمائش سخت ہو جائے تو یہ نیک مومن کے لیے اس کے درجات کی بلندی اور عظیم اجر کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ تکلیف میں تو مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پہچانتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ تو اپنی گزشتہ زندگی پر جب نظر دوڑاتا ہے اور اپنے اوپر آنے والے امتحانوں کے بعد ملنے والے جو اجر ہیں یا ملنے والی جو نعمتیں ہیں یا دنیا میں اس کو جو سمجھ ملی یا اللہ کی پہچان ملی تو وہ اس پر حیران بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اللہ سے اور زیادہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام اللطیف بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا، کوئی بتائے گا؟ باریک بین. اور کیا مطلب ہے؟ لطف کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا، یہ دونوں معنی. یعنی اگر اللہ لطف و کرم فرمانے والا ہے اور رحیم ہے اور رحمان ہے تو پھر ضرور یہ بھی اللہ کے لطف ہی کی ایک شان ہے جو مجھ پر امتحان آیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، اس کی تدابیر ایسے ہوتی ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی موٹی عقل میں، کہ وہ کس چیز کے ذریعے، کس امتحان کے ذریعے، کس آزمائش کے ذریعے کس چیز سے نوازنا چاہتا ہے، وہ ایک چیز لے کے مجھے کیا دینا چاہتا ہے.
تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی تدابیر اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر پر غور کرتا ہے تو پھر اس کا بے صبرا پن ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مسلمان پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. جو فیصلہ بھی اللہ اس کے حق میں فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتری کا سبب ہوتا ہے. اگر کوئی یقین کر لے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک بچی کی شادی کسی ایسے ماحول میں ہو جاتی ہے جو اس کی مرضی کے بڑا ہی خلاف ہے. وہ ماں باپ کے گھر میں ایک اور طریقے سے پلی ہوتی ہے اور اس کو آگے کچھ اور سامنے مل جاتا ہے. لوگوں کے اندر اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے اندر کوئی پیار نہیں ہے، مالی حالات بھی اچھے نہیں. تو ایسے میں انسان کا اپسیٹ ہونا بہت یقینی بات ہے. لیکن ایسے میں بھی انسان اگر پازیٹو رہے کہ میرا رب مجھے اور میچور کرنا چاہتا ہے، مجھے چمکانا چاہتا ہے، مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، تو وہ ان حالات پر بے صبر پن کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا جائے کہ اب میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اور ہمیشہ تکلیف آنے پر ایک بات یہ ضرور سوچیں کہ میں نے اس سے کیا سیکھا ہے، میں نے اس سے کیا سبق حاصل کیا ہے. کیونکہ تکلیف پہنچنے پر کسی سے بھی، اپنوں سے، پرایوں سے، اندر گھر میں باہر کہیں بھی تکلیف پہنچنے پر ہم فوری طور پر دوسروں کے بارے میں بدگمانی تو کر لیتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بول بھی پڑتے ہیں، غصہ بھی کر جاتے ہیں. لیکن جو چیز ہمیں بہتر کر سکتی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور وہ بہتر چیز کیا ہوتی ہے کہ میں نے اس سے کیا سیکھا، میرے اندر اس سے کیا بہتری آئی، میں نے اس معاملے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، میں نے اس پر صبر کیسے کرنا ہے، میرے لیے اس پر اجر کیا ہے. یعنی تکلیف تو آئی، مجھے کیا ملا. جس کے اندر شعور ہوتا ہے نا، ذہنی بیداری ہوتی ہے، وہ بہت سی چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے اندر یہ اور یہ بھلائی آئی ہے، مجھے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، مجھے تکلیف کو برداشت کرنے کا طریقہ آیا ہے، مجھے اپنے لیے بہتر راستوں کا انتخاب کرنا آیا ہے. یعنی بے شمار چیزیں ہیں جو انسان ان تکلیفوں سے سیکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو سیکھنے کی ہوتی ہے نا، وہ یہ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس پر ہم 100% ریلائی کر سکیں. صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات، جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات اپنے ماں باپ کی طرف سے انسان کو ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شاید ہی کوئی دن جاتا ہو کہ جب میرے پاس یہ مسئلہ نہ آتا ہو کہ ماں نے یا باپ نے پراپرٹی ایک بھائی یا ایک بہن یا ایک شخص کو دے دی ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیا. اور خاص طور پر یہاں رہنے والوں کو تو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کینیڈا میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. یہاں پاکستان میں یا انڈیا میں جو بھائی رہتا ہے اس کے حالات خراب ہیں، لہٰذا جو بھی جائیداد ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں کو دے دو. اور یہاں رہنے والوں کو کہتے ہیں تم خبردار جو نام بھی لو، تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم نے کیا کرنا ہے. فار گرانٹیڈ، خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں. اور یہ نہیں پتا کہ یہاں کے حالات کتنے مشکل ہیں، یہاں کن کن مشکلات سے بچے گزر رہے ہیں. ایک یونیورسٹی کی تعلیم ہی کتنی مہنگی ہے، ایک گھر کا رینٹ ہی کتنا مہنگا ہے، گروسریز کی قیمتیں آسمانوں پہ جا پہنچی ہیں. تو یہ کیسے آپ اتنی دور بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یا وہاں بیٹھے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی. دنیا میں جنت ہے ہی کوئی نہیں، ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتے ہیں نا ویسے کرتے جائیں، کیونکہ ہمارے آرام اور عیش و عشرت کی جگہ تو دراصل جنت ہی ہے. خوشیاں صرف وہی ہیں. یہاں پر ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش لگی ہوئی ہے، پھول کے ساتھ کانٹا ہے. کوئی خوشی، کوئی نعمت تکلیف سے خالی نہیں، ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہو. تو یہ دنیا پیور ہے ہی نہیں. اور آزمائشیں آنے پر یہ بات انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا پیور نہیں ہے، اصل چیز تو آخرت ہے.
اب کرنے کا کام کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے, سنسیئر ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے. ابن حجر کہتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے, دنیا کے فتنے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ ہی اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. حافظ ابن حجر, ابن حجر کون ہے؟ وہ صحیح بخاری کی جو سب سے بڑی شرح ہے نا, فتح الباری, اس کے مؤلف ہیں. وہ لکھی ہے انہوں نے, کئی والیوم میں ہے. وہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا اور سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے, سچا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, دنیا کے فتنے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے, اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ جو ہی کوئی تکلیف آئے گی, کوئی فتنہ آئے گا, وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا. کل سے اسکول کھول رہے ہیں, ماں باپ پریشان ہیں, بچے اسکول جائیں گے, پتہ نہیں کیا سیکھ کے آئیں گے, کیا کیا نئی باتیں سیکھیں گے, کیسے بچائیں, کیا کریں. اس ایک جملے میں سارے مسئلے کا حل ہے. اپنے بچوں کے اندر ایمان پیدا کریں, ایمان کی تجدید کریں, ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا بیج ڈالیں, ان کے اندر اللہ پہ توکل ڈالیں, ان کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ڈالیں, ان کے اندر اللہ کی پہچان کا سبق ڈالیں. تو جو شخص اللہ کو پہچان جاتا ہے نا, جس بچے کو یہ پتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے وہ کرنا ہے جو میرے رب نے کہا ہے, کیونکہ میں نے اس کے پاس واپس جانا ہے, میں نے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, میں نے اپنے کاموں کا حساب دینا ہے, تو وہ کوئی کیئرلیس کام نہیں کرے گا, وہ ادھر ادھر کی چیزوں سے مرعوب بھی نہیں ہوگا, وہ متاثر بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس ایک بڑی چیز ہے. وہ اس دنیا سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے جس کے پاس بڑی چیز نہیں؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا دنوب سے, دنوب کہتے ہیں سب سے نیچے گھٹیا چیز, مچھر کے پر کے برابر نہیں. لیکن ہم نے سر پہ بٹھایا ہوا کہ سب کچھ یہی ہے, اس لیے اپنی جان مال اولاد سب کچھ اسی میں کپا دو. نہ اولاد کے لیے وقت ہے کہ ان کے اندر ایمان پیدا کریں. وہ اسلامی اسکول بھیج دیا ہے نا, وہ سکھا دیں گے, ٹھیک ہے, وہ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو ماں دے سکتی ہے نا, وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. ماں جس پیار کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ بچے کو اللہ کی محبت دے گی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے دودھ کے ساتھ ہی بچے کے اندر وہ گٹی میں پڑ جاتی اس کے, اور آپ اس کو لوریاں بھی دیتی تو اللہ کی محبت کی دیتی. لیکن چلو وہ وقت گزر گیا, ابھی بھی دور نہیں. اٹس نیور لیٹ, آپ اب بھی شروع کر سکتے ہیں. اسکول سے آئے بچے, آپ ان سے پہلے گھر پہ موجود ہوں, آپ ان کو ویلکم کریں, آپ ان کو گلے لگائیں, آپ ان کو سلام کریں, آپ ان سے محبت سے پیش آئیں, آپ ان کو کچھ کھانے کے لیے آفر کریں, آپ ان سے پوچھیں آج کیا کیا ہوا, آج ٹیچر نے کیا بتایا, آج تمہاری دوست نے کیا کیا, اور جو وہ بتائے اتنا اعتماد تو دینا بچے کو کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کر سکے. جو وہ بتائے پھر اس کا رخ موڑے اللہ کی طرف. چلو تم اللہ سے دعا کرو, چلو پتا کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کیس میں. اچھا کون بڑا ہے, اللہ بڑا ہے یا تمہاری ٹیچر بڑی ہے یا تمہاری دوست بڑی ہے یا تمہارا اپنا نفس بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ کس نے پیدا کیا, کس نے سب کچھ دیا, کس کے پاس سے آئے, کس کے پاس جانا ہے, ہمارا انجام کیا ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے, انجام کو سامنے رکھ کے. جب ہم انجام کو سامنے نہیں رکھتے نا تو پھر بڑی مشکلات ہو جاتی. پچھلے ہفتے میں ایک گیدرنگ تھی تو وہاں پر ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر نگہت, شاید آپ بھی جانتے ہیں ان کو, انہوں نے ایک میت کو غسل دیا اور یہ ان کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا. جس مسجد میں انہوں نے دیا ہوگا اس مسجد سے کسی نے رابطہ کیا کہ ایک بچی ہے جس کو غسل دینا ہے. جب وہ غسل کے لیے لائے گی تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, نہ اس کے ماں باپ, نہ اس کے دوست, یعنی کوئی بھی نہیں, آل الون بائی ہر سیلف. اور وہ مورچری میں کئی مہینوں سے رکھی ہوئی تھی. کیوں؟ 2-3 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1 تو یہ کہ کوئی اس کو اون نہیں کر رہا تھا, یعنی پتا تو کرنا تھا نا وارث کون ہے, تو کوئی بھی نہیں. نمبر 2 یہ کہ اس نے اپنا جینڈر چینج کیا تھا, تو فتویٰ آنے میں دیر ہو رہی تھی کہ اس کو مرد غسل دے کہ عورت دے. پھر یہ کہ مسلم ہے یا نہیں, تو نام سے پتا کیا گیا, اس کے نام سے پتا کیا گیا کہ اس کی جو اوریجنل جینڈر تھی وہ فیمیل تھی اور یہ مسلمان تھی, لہذا مسجد والے غسل دیں گے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگی اور عورتیں غسل دیں گی. یہ فتویٰ آیا, پھر اس کو غسل دیا گیا.
پھر غسل دیا گیا، اور جب غسل انہوں نے دیا، ویسے تو کسی میت کا کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے، لیکن صرف اس لیے کہ سبق حاصل ہو کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. اس کے جسم پر سرجریز کے اتنے یعنی نشان تھے، اور ظاہر ہے کہ جب جینڈر چینج ہوتا ہے تو کوئی ایزی تو نہیں ہے نا. آپ کو اللہ نے لڑکی پیدا کیا ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ لڑکا ہیں، ٹھیک ہے، شیطان ایسے وسوسے ڈال سکتا ہے. یعنی اللہ نے اگر ہمیں سیو کیا ہے تو کچھ لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہیں، اور یہ ایک ان کا جینوئن پرابلم ہو سکتا ہے، اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں بھی پیچھے بھی بیک کو ہم دیکھیں، ایسے میرا پتر ہے، لڑکیوں کو کیا کہہ کے پتر بنایا ہوا ہے. اور ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے تو ایک لڑکی جو تھی وہ ہمیشہ لڑکوں والے کپڑے پہنتی تھی، چھوٹے سے تھے، ہم پرائمری اسکول میں تھے، اور وہ میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں کرتا ہوں. اچھا پچھلے دنوں ایک خاتون آئی تو وہ میرے سے تھوڑی سی ایج کم و بیش ہوگی، تو وہ ہر چیز میں کہ میں کرتا ہوں. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بھول جاتی ہیں یا ان کو اردو نہیں آتی، لیکن اردو اوریجن ہے تو اردو کیسے نہیں آتی، اردو باقی ٹھیک تھی. تو پھر مجھے خیال آیا کہ ان بچی کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا کوئی بھائی شاید نہیں تھا، تو ماں باپ نے ایک بچی کو بیٹا بنا کے اس کی بولی بھی بیٹوں والی کر دی ہوگی. میں ایک حسن ظن گمان کر رہی تھی ایسا، چونکہ میں دیکھ چکی تھی بچپن میں. تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں معاشرے کے اندر، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے الٹیمیٹلی کہاں جانا ہے. اپنے بچوں کو بتائیں نا کہ الٹیمیٹلی کدھر جانا ہے. اللہ نے پیدا کیا ایک خاص جنس میں، ہم اللہ سے راضی نہیں ہوئے، ہم نے اس کو بدلنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ نہ ہم وہ رہے نہ ہم وہ رہے. اب اللہ کے پاس جا کے کس حیثیت میں ملیں گے کہ ہو ایم آئی، وہ جو آپ نے مجھے پیدا کیا تھا یا وہ جو میں بن گئی تھی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بچوں کو صرف یہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں، یہ نہیں، اوپر کی باتیں نہیں کریں، بنیاد سے کہ دیکھو ہمارا خالق کون. یہ جو میرا جسم ہے جو بھی، یہ میں نے خود تو نہیں بنایا نا، میں نے تو نہیں بنایا، یہ تو اللہ نے بنایا. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا تو ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ نے بنایا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. پھر پیچھے شیطان لگ گیا، اس نے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے، اس نے ہمارے الٹی پٹیاں پڑھائی، اور پھر ہم اس کے پیچھے لگ گئے. تو ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے. جو بھی تم نے ڈیسیژن لینا اپنی زندگی کے بارے میں. بعض بچیاں ہوتی وہ کہتے میں نے گھر چھوڑ دینا، میں نے نہیں رہنا ماں باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے بیٹا، تم نے گھر چھوڑنا نا، چھوڑ دو، جاؤ. بس یہ یاد رکھنا کہ واپسی اللہ ہی کی طرف ہے. ہر بات میں عقیدہ لے کر آئیں، بچوں کو اوپر سے نہ سمجھائیں کہ پھر یہ نہ کہیں پھر میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی. دیکھیں جس بچے نے یہ کہہ دیا کہ میں نے رہنا نہیں آپ کے ساتھ، اس کو آپ کی شکل سے کیا لگے، اسے اس سے کیا غرض کہ میری کوئی شکل دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. تو پیاری بہنوں، اس کے لیے آپ کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے. ایمان کے اوپر کام کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر، اور پھر اللہ کی پہچان، آخرت کی پہچان، آخرت کی طرف جانے کا، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اور پھر اللہ کے سامنے حساب کتاب، اور پھر ہمیشہ کی جنت یا جہنم. کیا چاہیے اپنے لیے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ یعنی ہم سب اپنے سے بھی پوچھے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے اگر ملاقات کرنی ہے تو پھر تیاری نہیں کرنی، ایسے ہی چلے جانا ہے. محبت دنیا کی دل میں بیٹھی ہوئی ہو اور مر کے اللہ سے ملاقات کر کے کیا جواب دیں گے کہ اللہ تجھ سے زیادہ یہ چیزیں پیاری تھی، یہ گھر پیارے تھے جن کو سجانے میں ہر وقت لگے رہتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا کوئی وقت ہی نہیں تھا ہمارے پاس، کچھ دین سیکھنے کا، کچھ ایمان سیکھنے کا. اور دوسرا یہ کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن کی تعلیم سے. آپ دنیا میں اگر مثلاً کوئی ایک بلینئر بھی ہو نا، اور وہ ہر جگہ اسلام کے پوسٹر لگوا دے، اس سے اسلام نہیں پھیلنے والا، اس سے لوگوں کے اخلاق میں چینج نہیں آنے والا.
طرح طرح کے رنگین فلائر بنا کے، پوسٹر بنا کے آپ لوگوں کو دیں، لگائیں، وہاں لگا دیں. کس کے گھر میں کوئی قرآنی آیتیں نہیں لگی ہوئی؟ کوئی ہے آپ میں سے ایسا؟ ہر مسلمان کے گھر میں یا آیت الکرسی لگی ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح کوئی نہ کوئی آیتیں لگی ہوتی ہیں، کیلی گرافی لگی ہوتی ہے. اس کو کتنی دفعہ ہم نے پڑھا، کتنا سبق لیا اس سے، اور کتنا ہمارا دل پگھلا. تبدیلی آتی ہے تعلیم سے، تربیت سے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم وقت نکالیں، چاہے ہفتے میں 1 دن، 2 دن، 3 دن، جو اللہ توفیق دے، عمر کے جس بھی حصے میں ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں. جب آپ کو تازہ پانی ملے گا نا تو آپ کو بچوں کو سیراب کرنا بھی آسان ہوگا، ان کو بھی پلا سکیں گے. جب آپ کا اپنا اندر خالی ہے تو بچوں کو کیا دینا ہے؟ تو اخلاص اور سچائی ہوگی نا، فتنے نقصان نہیں دیں گے. یہ یاد رکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ماحول میں سے ہیرے نکلیں گے. ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹف ٹائم ہے، لیکن اگر انہیں اپنی پہچان ہے، اپنے دین کی پہچان ہے، تو پھر مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف اور پریشانی میں غمگین نہ رہا کریں، غم سے چھٹکارا حاصل کریں. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کیا فرمایا تھا جو بنیامین ان کو ملے تھے؟ پتا ہے کسی؟ ہاں، کہا فلا تبتئس، بھائی تو اس پہ رنج نہ کر، یہ جو بھائیوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے، آپ کے بھائیوں نے جو آپ کو تنگ کیا ہے، اس پہ غم نہ کرو، اس پر غم نہیں کرو. ٹھیک ہے. شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کہاں بلا، کہاں کی تھی انہوں نے ہجرت؟ مدین کی طرف گئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ فرعون کے ڈر سے گئے تھے نا، کیونکہ قتل ہو گیا تھا ان سے غلطی سے، بائی مسٹیک. تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تخف نجوت من القوم الظالم، خوف نہ کرو، ڈرنے کی نہیں ضرورت، اب امن میں ہو، ادھر ہی آرام سے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لہذا خوف، بے قراری کی گھڑیوں میں دل کے اندر سکون لائیں، اچھی توقع رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، مجھے اچھی فعل پسند ہے، یعنی کوئی کلمہ خیر یا اچھی بات کسی سے سنی جائے، اچھی بات، غم نہیں کریں، اس میں بھی خیر ہے. ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں بھی خیر ہے. دس شیل ٹو پاس، یہ بھی نکل جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا. لوگوں سے آپ کو شکایت ہے، اس میں بھی خیر ہے، آپ اور مضبوط ہو جائیں گے، آپ ان سے اوپر اٹھ جائیں. ابن القیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کو ایسی چیز قرار دیا ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور استعاذہ طلب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غم دل اور عزم اور ارادے کو کمزور کر دیتا ہے، ارادے کو نقصان پہنچا دیتا ہے. یعنی انسان نے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں زندگی میں، غم کے چکر میں آ کے وہ کسی قابل نہیں رہتا، بستر سے لگ جاتا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ زندگی ضائع ہو گئی. وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے نا، اللہ یہ تو نے سنبھالنا ہے، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اللہ یہ بیماری تو نے ٹھیک کرنی ہے، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے جتنا مجھ سے توفیق ہے. تیسری چیز، غم پہ ملنے والے اجر پہ نظر رکھنی ہے آپ نے، کہ اگر مجھے غم آ گیا نا تو اس کا اجر جمع ہونا، ہر لمحہ وہ گراف اوپر جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے بینک میں ہر سیکنڈ میں پیسے ڈراپ ہو رہے ہوں، لوگ پیمنٹس کر رہے ہوں اور آپ کے موبائل ٹک 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 بجتا چلا جا رہا ہو، کیسا لگے گا آپ کو؟ ہوتا ہے نا. یعنی بعض اوقات وہ بینک آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے، ایسے لگتا ہے بارش کی طرح برس رہا ہے نا. کسی نے اپنا تجربہ مجھ سے شیئر کیا کہ ہمارے حالات بڑے مشکل تھے، پھر کچھ کام ہوئے، پھر انہیں ایک پروجیکٹ مل گیا، اور وہ کہتی ہے کہ جو ہی پروجیکٹ ملا تو ہمارا فون کسی وقت بند ہی نہیں ہوتا تھا، مسلسل اس میں نوٹیفیکیشن آتے تھے اور گراف بڑھتا ہی جاتا تھا. تو جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، آپ سمجھے کہ وہ بینک گراف اوپر جا رہا ہے. اب وہ نیکیاں آنے شروع ہو گئی، آ رہی ہیں. جو وقت اس وقت آپ کے پاس ہوگا اس میں آپ
اطمینان سکون سے اپنا وقت گزاریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری، رنج و غم یا تکلیف ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں اس میں بہت بڑی بشارت ہے کیونکہ بیماریاں، تکلیفیں، درد جسمانی ہو یا قلبی یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جن پر بھی یہ مصیبتیں واقع ہوتی ہیں. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن اپنے نامہ اعمال میں جو زیادہ نیکیاں پائے گا وہ پریشانی اور غم ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی. اب مثلا کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی، سارے وقت کا جھنجٹ آ گیا نا، کسی کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا، کسی کا کولیسٹرول بڑھ گیا، سارا وقت غم لگا ہوا ہے. بچے نے کچھ گڑبڑ کر دی، سارا وقت غم لگا ہوا، کوئی نقصان ہو گیا، غم لگا ہوا، غم 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 غم. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیکیوں کی ایکومولیشن ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں. چوتھی چیز، حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے. بغوی کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کی صفت کے خلاف ہے، کیونکہ جب مومن کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور سختی میں اپنے رب سے امید رکھتا ہے. اور حالات بدلنے میں بعض اوقات ایک لمحہ لگتا ہے، بلنک آف این آئی، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ مومن کا دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور دل کا تبدیل ہونا حالات کا تبدیل ہونا ہے. دنیا میں چیزیں ویسے ہی رہتی ہیں، آپ کس طرح سوچتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. آپ پر امید رہتے ہیں، یعنی آپ سارے ماحول کو نہیں بدل سکتے، آپ سب لوگوں کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اپنی سوچ بدل سکتے ہیں، اپنا لینس چینج کر لیں. جب آپ کا لینس چینج ہوگا تو ہر چیز مختلف نظر آئے گی. اگر آپ نے کلرڈ اینک لگائی بھی ہے تو آپ کو ہر چیز پر بادلوں میں گری نظر آئے گی، سورج نکلا ہی نہیں ہوگا. پانچویں چیز، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. یہ ایک انمول نعمت ہے. ایسا یقین جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے دریا ہے اور ان کے پیچھے فرعون ہے. ان کی قوم کے لوگ ان سے کہتے ہیں انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، وہ کہنے لگے اب تو پکڑے گئے، اب وہ پیچھے فرعون آ رہا، آگے سمندر، ہم کدھر جائیں گے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا. اور اللہ نے راہ دکھا دیا، سمندر کے اندر رستہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ہی یقین دے دے کہ مشکلوں میں سے اللہ ہی نکال دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ابو بکر ساتھ ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر گھبرا رہے ہیں کہ دشمن سر پہ پہنچ گیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو ہمیں نیچے دیکھ لے گا. آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ہم اکیلے تھوڑی ہیں یہاں. لا تحزن ان اللہ معنا. نمبر 6، اس بات پہ یقین رکھے کہ یہ غم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. یہ غم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی. ابن قیم کہتے ہیں وہ مصیبت جو اتنی شدید ہو کہ اس میں بندے کی خیر کا کوئی پہلو نظر نہ آتا ہو، سراسر سنگین مصیبت ہو، چاہے اس کا زمانہ کتنا ہی لمبا ہو، ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی، یا انسان ہی ختم ہو جاتا ہے. تو مصیبت کے جانے کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. اس میں بندہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے بارے میں انسان جب اچھا گمان رکھتا ہے تو جب سوچ ہماری بدلتی ہے نا تو ہمارے جسم کے کیمیکلز بھی بدلنے لگتے ہیں، اس میں بھی چینج آ جاتا ہے، اور ہمارا دل اچھا ہونے لگتا ہے، ہمارا خون صاف ہونے لگتا ہے. اور سٹریس جو ہے وہ خون میں ٹاکسنز پیدا کرتا ہے اور دل کو گھبراہٹ کا شکار کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، آسانی سختی کے ساتھ ہے. کیونکہ جب بندہ مصیبت کے چھٹ جانے کا منتظر ہوتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ امید رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے کہ ایک دن یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، وہ جانے کا انتظار کرتا رہتا ہے. 7ویں بات کہ دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہے آخرت کے مقابلے میں، ہر مصیبت ہلکی ہے. اور سب سے بڑی مصیبت دین کا نقصان ہے. اگر کسی کا دین چلا جائے، ایمان چلا جائے، اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے.
مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے کہ میں نے خشوع سے نماز نہیں پڑھی، قرآن اطمینان سے نہیں پڑھا، دعائیں سکون سے نہیں پڑھی، حضور قلب سے نہیں پڑھی، نماز کے وقت کی پابندی نہیں کی، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی. یہ ہے نقصان کی چیزیں جس پہ غمگین ہونا چاہیے. 8ویں چیز ہے کہ اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. ایک دن میں انسان کو کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ کرتے تھے؟ 100 دفعہ. آپ نے فرمایا میرے دل پہ بھی غبار سا چھا جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ ان پہ تو بادل چھائے ہوئے ہیں. میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں. جب دل پہ غبار آئے، بوجھ آئے، پریشانی آئے، بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں یا بندوں کے بارے میں، تو فوراً استغفار شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 بار یہ کلمہ دہراتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.